امارت شریعہ کا قیام 1921 میں ہوا 26 جون کو، اور امارت شریعہ کے قیام کے لیے جو مجلس بلائی گئی تھی اس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد نے کی تھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس تحریک کے ابتدا میں ہی مولانا ابوالکلام آزاد جیسا مجاہد آزادی شامل رہا ہو، اس کی روپ ریکھا اور اس کے خاکے کس انداز کے بنے ہوں گے۔ امارت شریعہ کے لوگ شروع سے جد و جہد آزادی میں شریک رہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو ترجمان تھا وہ ان کی سرگرمیوں کو رقم کرتا تھا اور ان کی سرگرمیوں کو لوگوں تک پہنچاتا تھا، اور اس کے لیے امارت پرچہ جو ہے نکالا گیا 1924 میں۔ امارت کے نام سے پرچہ نکالا گیا، اور مولانا عثمان غنی صاحب جو اس وقت ناظم بھی تھے امارت شریعہ کے، مفتی بھی تھے امارت شریعہ کے، اور امارت پرچہ کے وہ ایڈیٹر بھی تھے۔ مولانا بے باک صحافی تھے، ان کے اسلوب میں حق و صداقت ہوا کرتی تھی، اور حکومت کے خلاف وہ لکھا کرتے تھے۔ ایسے میں حکومت برطانیہ نے کے لیے ان کی تحریریں اور ان کے اداریے اور پھر امارت کے مشمولات جو ہوتے تھے وہ ناقابل قبول تھے، اس لیے کئی بار مقدمہ چلا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ ان کو قید کی سزا سنائی گئی اور جرمانہ لگایا گیا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ 1 ماہ جیل میں رہنے کے بعد ان کی ضمانت منظور ہو پائی، لیکن مولانا اپنے دھن کے پکے تھے، اور امارت ترجمان جس کا تھا وہ بھر کے جد و جہد آزادی میں وہاں کے علماء، وہاں کے اکابر، وہاں کے بڑے شریک تھے، اس لیے جو ہے یہ معاملہ چلتا رہا۔ لیکن جب جو ہے 19 اگست 1927 کو پھر ایک اداریہ امارت میں شائع ہوا جو مولانا عثمان غنی کا ہی لکھا ہوا تھا، اس پر حکومت نے جو ہے امارت کو ضمانت طلب کی اور بند کر دیا، اور ان کے اوپر بھی جرمانہ لگایا گیا۔ اس وقت جو ہے سر علی امام نے اس پیروی کی، اس مقدمے کی، اور 30 اپریل 1928 کو امارت کا جو اداریہ انہوں نے لکھا تھا اس سے ان کو بری کیا گیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ البتہ جو ضمانت طلب کی گئی وہ ضمانت دینے کی پوزیشن میں امارت شریعہ اس وقت نہیں تھی، اس لیے مجبوراً امارت شریعہ کے ترجمان امارت کو بند کر دینا پڑا۔ پھر اس کے بعد امارت کے نام کو بدل کر کے نقیب کے نام سے نکلنا شروع ہوا۔ یہاں کا جو آرگن تھا نقیب 15 روزہ نکلنے لگا، پھر اس کے بعد ہفتہ واری ہوا، اور آج تک وہ ہفتہ واری چلتا ہے۔ امارت کے بند ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ مولانا عثمان غنی پہ ہی کیس مقدمہ ہوا تھا بحیثیت ایڈیٹر، تو اب یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے نام کے ساتھ پرچہ نکالا جائے، اس لیے اس وقت ایک صغیر الحق ناصری ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کا نام ہوتا تھا اس پر۔ کام جو ہے بیک گراؤنڈ سے مولانا عثمان غنی ہی کرتے تھے، لیکن قانونی داؤ پیچ کی وجہ سے یہ صغیر الحق ناصری کا نام اس پر درج ہوتا تھا۔ نقیب جو امارت کا ترجمان ہے یہ 5 اپریل 1949 سے چھپنے لگا، اور امارت شریعہ کی سرگرمی کے ساتھ ساتھ ملکی سرگرمی، اور اس وقت جو جمعیت علماء کے بڑے تھے وہ امارت کے بھی تھے یہاں بڑے، تو اس لیے جمعیت علماء کی جو جد و جہد آزادی کی تحریک تھی اس میں امارت شریعہ کے لوگ اکابر شریک ہوتے تھے، اور وہ جمعیت کے خانے میں جاتا تھا، اور سب یہ لوگ یہاں کے جو تھے وہ جمعیت سے جڑے ہوئے تھے، بلکہ جمعیت علماء کے بانیوں میں سے ایک مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد بھی تھے۔ تو امارت کے لوگوں کی جو جد و جہد آزادی میں جو ان کا حصہ رہا، وہ چونکہ ایک زمانے تک یہ امارت اور جمعیت مل کر کے کام کرتے رہے، اس لیے جد و جہد آزادی میں امارت کر کے نام کم آیا، اور جمعیت کے حوالے سے جو ہے ان کی خدمات ہوتی رہی۔ تو یہ آزادی تک کا معاملہ جو تھا اس تک جو ہے یہ تحریک چلاتے رہے، لکھتے رہے، اداریے لکھتے رہے، اور اس بات کی بھی کوشش کی کہ جو
حق ہے اسے لکھا جائے۔ اصل میں آج کل جو صحافت ہو رہی ہے، جو ذرائع ابلاغ ہیں، وہ ایک دوسرے انداز میں کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے بڑوں نے، چاہے وہ عمارت کے حوالے سے ہو، چاہے نقیب کے حوالے سے ہو، ہمارے بڑوں نے اس بات کی کوشش کی اور اعلانیہ کہا اس بات کو کہ ہم غیر جانبدار نہیں ہیں۔ غیر جانبداری کا نعرہ ایک ڈھکوسلا ہے، ہم حق کے طرفدار ہیں، حق جس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح عمارت شریعہ نے جد و جہد آزادی میں پورے طور پر حصہ لیا۔ نقیب عمارت کے بند ہونے کے کچھ دن کے بعد تک جو ہے نہیں نکل پایا، اور نہیں نکلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ فوری طور پر جو حالات تھے وہ بالکل خراب سے ہو گئے تھے، اور حکومت کی سخت نگرانی تھی، اس لیے اس کو جو ہے بند رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد نقیب جاری ہوا۔ تو نقیب نے آزادی کے بعد جو اس کا کنٹریبیوشن ہے تعمیر نو میں ملک کے اور صالح اقدار کے فروغ میں، وہ بھر کے مثالی ہے، اور آج تک یہ معاملہ چل کا جو دور ہے نا، وہ ذرا گیٹ اپ سیٹ اپ کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ بہت اچھی چیز لکھ کر کے دے دیجئے، لیکن اگر آپ دیکھنے میں نہیں ٹھیک لگ رہا ہے تو قاری کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ پھر قاری یہ چاہتا ہے کہ کسی ایک پرچے سے ہمیں بہت ساری معلومات مل جائیں۔ تو حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جب امیر شریعت بنے تو انہوں نے یہ کہا کہ نقیب ہمارا چہرہ ہے اور ہمیں اپنے چہرے کو ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے۔ تو حضرت نے اس کے صفحات میں تنوع پیدا کیا، ہر صفحہ پہ انہوں نے متعین کیا کہ یہ مضمون جائے، اس انداز کی چیزیں جائیں۔ تو اب جو نقیب ہے اس کے مضامین بڑے متنوع ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں، عالمی خبریں بھی اس میں آتی ہیں، کیریئر گائیڈ بھی آتا ہے، ادب کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، عالمی سیاست کا جو منظرنامہ ہے اس پر بھی ہماری گفتگو، ہمارے مضامین ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو تنوع ہے، ہم نقیب میں صرف دو چیز نہیں دیتے ہیں، ایک تو فلمیات پر ہم نہیں دے سکتے، آپ جانتے ہیں کہ وہ شریعت کے اعتبار سے ہی ذرا سا ٹھیک ٹھاک نہیں، اور دوسرے ہم کھیل پر بھی نہیں دیتے ہیں کچھ۔ ہر اخبار والے نے ایک ایک صفحہ مقرر کر رکھا ہے، ہمارے پاس تو ایک ہفتے میں آتا ہے اس کو، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ویکلی ہفتہ واری اخبارات ہوتے ہیں ان میں خبروں کی اہمیت کم ہوتی ہے، ریویو کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم اس پر زور دیتے ہیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں یا جو خبریں بعض فکر کی وجہ سے کونے کھدرے میں دبا دی گئی ہیں اخبار کے، تو ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک ریویو، ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے قاری کا حلقہ الحمدللہ بڑھا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اور بڑھے گا۔ یعنی ایک نام تو میں نے پہلے لیا آپ سے کہ مولانا محمد عثمان غنی صاحب، جو عمارت شریعہ کے ناظم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور عمارت پرچہ کے ایڈیٹر بھی تھے۔ اس کے بعد جو ہے مولانا اصغر امام فلسفی صاحب، بڑا نام تھا۔ شاہد رام نگری صاحب، یہ مولانا ابو محمد امام الدین رام نگری کے صاحبزادے تھے، بنارس والے کے، اور یہیں منتقل ہو کر کے نقل مکانی کر کے یہیں رہنے لگے تھے۔ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ابھی حال میں جناب عبدالرافع صاحب کا انتقال ہوا، وہ اس کے ایڈیٹر رہے۔ تو اس طریقے سے یہ بڑے لوگ رہے، اور میں چھوٹا بھی 2015 سے اس میں شامل ہو گیا ہوں۔